بسم الله الرحمن الرحيم. قوله فلا ورود له لأننا نختار إلى آخره. أقول هذا الكلام يدل على أن الاعتراض متوجه على تقسيم المصنف أيضا، لكنه مندفع بالجواب الذي قرره الشارح، وأما على تقسيم المشهور فهو وارد عليه غير مندفع عنه، وقد عرفت اندفاعه عنه أيضا بما قررناه، إلا أن اندفاعه عن تقسيم المصنف أظهر من اندفاعه عن التقسيم المشهور كما لا يخفى. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا سبق آپ کے سامنے پیش ہے. آج کا سبق ایسا ہے جس کا تعلق پیچھے ہی سے ہے. چونکہ یہ بحث قطبی کے اندر بھی لمبی ہوئی تو میر قطبی میں بھی کچھ طویل ہو گئی. البتہ سبق بہت آسان ہے، عبارت زیادہ ہے، الفاظ کم. عبارت زیادہ ہے، مفہوم کم ہے. کم مفہوم میں بات سمجھ میں آ جائے گی. فلا ورود لہ لأننا نختار. قطبی کے اندر آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جب علم کی تقسیم مشہور تھی کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور و تصدیق. مصنف نے اس سے عدول کیا اور ایک نئی تقسیم کی، تصور فقط اور تصور معه حکم. اس کی وجہ بتائی تھی کہ تقسیم مشہور پر دو طرح سے اعتراض وارد ہو رہا تھا، اس لیے مصنف نے اس کو چھوڑ دیا اور نئی تقسیم کو اختیار کر لیا. پھر شارح نے یعنی امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو اعتراضات تھے یعنی قسم الشیء قسیما لہ اور قسم الشیء قسما منہ والے اعتراض، یہ تبھی وارد ہوتے جبکہ علم کی تقسیم مشہور والی رہتی. لیکن اگر یہ تقسیم کی جائے جو ہم نے کی ہے یعنی تصور فقط اور تصور معه حکم، تب یہ اعتراض اور اشکال پیدا نہیں ہوگا، بلکہ کیونکہ ہم یہ صورت اختیار کریں گے. کہا تھا نا لأننا نختار، کیونکہ ہم یہ کہیں گے کہ تصور سے مراد تصدیق سے مراد تصور معه حکم ہے. البتہ یہ تصور معه حکم تصدیق ہے اور یہ تصور کا قسیم ہے تصور فقط کے معنی میں، اور تصور کی قسم ہے مطلق تصور کے معنی میں. اس صورت کو ہم اختیار کریں گے. یہ انہوں نے جواب دے دیا تھا. میر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کلام کہ لأننا نختار، کہ مصنف کی تقسیم پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا کیونکہ ہم یہ صورت اختیار کریں گے، یہ کلام ہی آپ کا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اعتراض مصنف کی تقسیم پر بھی ہو سکتا تھا. اعتراض مصنف کی تقسیم پر بھی ہو سکتا تھا. مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی بھی کہے میں استاذ کے پاس مار نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں سبق سنا لوں گا، کیونکہ میں نے اس کی تیاری کر رکھی ہے. تو آپ پٹائی آپ کی بھی ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے سبق یاد کر کے بچنے کا راستہ نکال لیا ہے. اسی طرح آپ پر بھی اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے اپنی مراد واضح کر کے کہ ہم یہ مراد لیں گے بچنے کا راستہ نکال لیا ہے. تو آپ کا یہ کلام کہ ہم یہ صورت اختیار کریں گے یہ خود اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ اعتراض آپ کی تقسیم پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی مصنف والی تقسیم پر بھی ہو سکتا ہے. ہاں، مصنف کی تقسیم پر اعتراض ہوتا تو چونکہ شارح نے خود وہیں اس کا وہ جواب دے دیا. تقسیم مشہور پر جو اعتراض وارد ہوا تھا اس کا جواب کسی نے نہیں دیا تھا، وہ ہم نے دے دیا. کل والے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تقسیم مشہور میں بھی جو یہ کہا گیا علم کی دو قسمیں ہیں تصور اور تصدیق، تو وہاں پر تصور حقیقت میں دو معنی میں ہے. ایک تصور مطلق کے معنی میں اور دوسرا وہ تصور جو تصدیق کا قسیم ہوتا ہے. پوری بحث آپ نے کل پڑھ لی ہے. تو اگرچہ قطبی کے اندر تقسیم مشہور پر ہونے والے اعتراض کا جواب نہیں تھا، لیکن ہم نے یہاں اس کا بھی جواب دے دیا ہے. تو جس طرح ان کی مصنف کی تقسیم پر اعتراض نہیں، اسی طرح تقسیم مشہور پر بھی اعتراض نہیں ہوگا. اقول، میں کہتا ہوں هذا الكلام يدل على ان الاعتراض متوجہ على تقسیم المصنف ايضا. آپ کا یہ کلام خود اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ اعتراض مصنف کی تقسیم پر بھی وارد ہوگا. لکنہ مندفع بالجواب الذي قرره الشارع، البتہ وہ اعتراض اس جواب سے ختم ہو جاتا ہے جس کو شارع نے ذکر کر دیا. واما على تقسیم المشہور، رہا تقسیم مشہور پر
تقسیم مشہور تو اس پر وہ اعتراض وارد رہا اور دفع نہیں ہوا. وقد عرفت اندفاعه عنه ايضا بما قررناه، لیکن اب اس کتاب میں ہم نے جو بیان کیا اس سے آپ یہ جان چکے کہ تقسیم مشہور سے بھی اعتراض ختم ہو سکتا ہے. الا ان اندفاعه عن تقسیم المصنف اظہر من اندفاعه یعنی تقسیم المشہور، البتہ تقسیم مصنف سے اس اعتراض کا دفع یا اعتراض کا جواب یہ زیادہ ظاہر ہے تقسیم مشہور پر اعتراض کو دفع کرنے سے. یعنی تقسیم مصنف کی تقسیم میں آسانی سے دفع کیا جا سکتا ہے اور تقسیم مشہور میں تھوڑا پیچھے جانا پڑتا ہے اور تھوڑی وضاحت زیادہ کرنا پڑتی ہے، اس لیے اعتراض تھوڑا مخفی ہے برخلاف مصنف والی تقسیم کے اعتراض کے جواب سے. تو یہاں پر اعتراض دونوں جگہ سے ختم ہو جائے گا، بس فرق یہ ہے کہ مصنف کی تقسیم پر جو اعتراض ہوگا وہ آسانی سے دور ہو جائے گا، اور تقسیم مشہور پر جو اعتراض ہو رہا ہے وہی اعتراض وہ تھوڑا مشکل سے دور ہوگا، لیکن دور دونوں جگہ سے ہوگا. قوله والثانی ان المراد اقول قیل یتجه هذا على الكلام المصنف ايضا بأن يقال ان اراد بالتصور فقط الحضور الذهني مطلقا لزم انقسام الشيء الى نفسه والى غيره كما ذكره، ولزم ايضا ان يكون قوله فقط لغوا لا حاجة إليه أصلا، وإن أراد به المقيد بعدم الحكم لزم امتناع اعتبار التصور فقط في التصديق بعين ما ذكره. فإن قلت قوله وجوابه إشارة إلى جواب الاعتراض الثاني إذا وارد على تقسيم المصنف، فحاصل كلامه على قياس ما تقدم في الاعتراض الأول أن الاعتراض الثاني أيضا متوجه على عبارة المصنف إلا أنه مندفع بهذا الجواب. اب یہاں سے بحث دوسرے اعتراض کی. تقسیم مشہور پر دو طرح سے اعتراض وارد ہوتے تھے. پہلا اعتراض تھا قسم الشیء قسیما لہ یا قسیم الشیء قسما منہ ہونا تھا، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ تقسیم مشہور میں یہ جو کہا گیا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور متصدیق. تو تصور سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تصور سے مطلق حضور ذہنی مراد ہے یا تصور مقید بعدم الحکم یعنی تصور فقط مراد ہے؟ کون سا تصور مراد ہے؟ اگر آپ تصور ذہنی مطلق مراد لے رہے ہیں تب تو انقسام الشیء الی نفسہ لازم آئے گا. کیوں؟ کیونکہ مطلق حضور ذہنی ہی علم کا دوسرا نام ہے، اور تقسیم جب کی علم نے آپ نے وہاں بھی تصور کہا اور تصور سے وہی تصور مطلق حضور ذہنی مراد لیا، تو اب تو تقسیم یہ ہوگی العلم اما علم او تصدیق، کیونکہ علم ہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ مطلق تصور. تو اگر اس تصور سے مطلق تصور مراد ہے تو انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آئے گا، اور تصور فقط یعنی مقید بعدم الحکم مراد ہے. اور اگر تقسیم مشہور میں تصور سے تصور مقید بعدم الحکم مراد ہے تب تو لازم آئے گا کہ تصدیق میں تصور کا اعتبار کرنا ہی محال ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ تصور مقید بعدم الحکم یعنی ایسا تصور جس میں حکم نہ ہو، اور تصدیق کیا ہوتی ہے؟ جس میں حکم ہو. جس میں حکم ہو تو تصدیق حکم کا تقاضا کرے گی، اور اس میں جو تصور پایا جا رہا ہے وہ عدم حکم کا تقاضا کرے گا. اب اگر اس کو تصدیق میں بھی معتبر مانا جائے اس تصور کو، تو حکم اور عدم حکم دونوں کا اجتماع لازم آئے گا، اور یہ محال ہے. یہ اعتراض وہاں پر تھا. یہ تقسیم مشہور پر دوسرا اعتراض تھا. میر صاحب پھر کھچائی کرتے ہیں مصنف کی کہ آپ کو تقسیم مشہور پر وارد ہونے والے اعتراض بہت جلدی نظر آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہی اعتراض آپ کی تقسیم پر اور آپ کی تعریف پر بھی تو وارد ہو سکتا ہے. جس طرح آپ نے وہاں پوچھا کہ تصور سے کون سا تصور مراد ہے، تصور مطلق یا تصور مقید بعدم الحکم، اسی طرح میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو تقسیم کی ہے علم کی کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور فقط اور تصور معه حکم، تو تصور فقط سے آپ کا کون سا تصور مراد ہے؟ مطلق حضور ذہنی یا مقید بعدم الحکم؟ اگر مطلق حضور ذہنی مراد ہے تو یہاں بھی انقسام الشیء الی نفسہ الی غیرہ لازم آئے گا، اور تصور مقید بعدم الحکم مراد ہے تو پھر یہاں بھی تصدیق کے اندر حکم اور عدم حکم دونوں کا اعتبار کرنا لازم آئے گا. تو جو اعتراض تقسیم مشہور پر ہو سکتا تھا وہی اعتراض آپ کی تقسیم پر بھی ہوگا، بس آپ کو وہ والا دکھ رہا ہے اور یہ والا آپ کو نہیں دکھ رہا ہے. یہ میر صاحب فرماتے ہیں. اتنا ملا لو پہلے. والثانی ان المراد قیل،
اس پر یہ کہا گیا کہ یہ اعتراض مصنف کے کلام پر بھی ہو سکتا ہے. بیان یقال، اس طرح کہا جائے ان اراد بالتصور فقط الحضور الذہنی مطلقا لزم انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ. اگر تصور سے یعنی تصور فقط سے مطلق حضور ذہنی مراد ہے تو انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آئے گا، جیسا کہ شارح نے ذکر کیا. اور اس وقت یہ بھی لازم آئے گا کہ ان کا قول فقط یہ بالکل بیکار ہو جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور ذہنی کے معنی میں لفظ فقط کا کوئی دخل نہیں. مطلب حضور ذہنی کے معنی میں لفظ فقط کا کوئی دخل ہی نہیں، بس تصور ہی رہتا، وہی کافی تھا. وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْمُقَيَّدْ بِعَدْمِ الْحُكْمِ، اور اگر تصور فقط سے مقید بعدم الحکم مراد ہے تو لازمہ امتناع و اعتبار تصور فقط سے تصدیق، تو تصدیق میں تصور کا اعتبار کرنا ہی محال ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اب اس صورت میں اگر تصور کا تصدیق میں اعتبار کیا جائے تو حکم اور عدم حکم دونوں کا اجتماع لازم آئے گا، اور یہ محال ہے. لہذا جو اعتراض وہاں ہو سکتا تھا وہی اعتراض یہاں بھی ہوگا. فَإِنْ قُلْتَ، اب فرماتے ہیں میر صاحب، اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اعتراض تقسیم مصنف پر ہو سکتا تھا لیکن وجوابہ سے شارح نے یعنی امام رازی نے اس کا جواب دے دیا تھا، جوابہ سے اس کا جواب دے دیا تھا کہ تقسیم مصنف پر یہ اعتراض نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم کہیں گے کہ جو تصور تصدیق میں معتبر ہے وہ مطلق تصور ہے. وہ کون سا ہے؟ مطلق تصور. اس میں حکم یا عدم حکم کی کوئی قید نہیں، وہ مطلق تصور معتبر ہے. اور تصدیق کا جو قسم ہوگا وہ تصور مقید بعدم الحکم ہوگا. یہ جواب وہاں پر دیا گیا تھا شارح کی طرف سے تقسیم مصنف کی طرف سے، کہ مصنف کی تقسیم پر اگر اعتراض ہوگا تو ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں. میر صاحب فرماتے ہیں اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مصنف کی تقسیم پر اگرچہ یہ اعتراض ہوگا لیکن جوابہ سے مصنف نے یعنی شارح نے اس کا جواب وہیں پر دے دیا تھا، تو میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں تو اگر آپ یہ کہیں کہ مصنف کا قول و جوابہ اشارۃ الی جواب الاعتراض الثانی، کہ ان کا یہ قول اعتراض ثانی کے جواب ہی کی طرف اشارہ ہے، تو میر صاحب فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پہلا والا اعتراض مصنف کی تقسیم پر وارد ہو سکتا تھا، اسی طرح دوسرا اعتراض بھی مصنف کی تقسیم پر ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے اس کے جواب دینے کی بھی ضرورت پڑی کہ ہاں ہم پر یہ اعتراض نہ پڑے، ورنہ اگر اعتراض نہ ہوتا تو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کا مطلب یہ ہوا دونوں اعتراض تقسیم مصنف پر بھی پڑ سکتے ہیں. البتہ مصنف کی تقسیم پر جب اعتراض پڑا تو وہ جوابہ سے انہوں نے جواب دے دیا. ہاں تقسیم مشہور پر جب اعتراض ہوا تو اس کا جواب کسی نے نہیں دیا تھا، لیکن ہم اس کا یہاں بھی جواب دیں گے. تو اگر آپ یہ کہیں مصنف کے قول و جوابہ سے اشارہ ہے اعتراض ثانی کی طرف جب وہ مصنف کی تقسیم پر وارد ہو، فحاصل کلامہ علی قیاس ما تقدم فی الاعتراض الاول، تو اب شارح کا حاصل کلام ما تقدم یعنی اعتراض اول پر قیاس کرتے ہوئے یہ نکلا کہ اعتراض ثانی بھی مصنف کی عبارت پر پڑ سکتا ہے، الا مگر یہ کہ وہ اس جواب سے دور ہو جائے گا. وَأَمَّا عَلَىٰ عِبَارَةِ الْقَوْمِ فَهُوَ وَارِدٌ غَيْرُ مُنْدَفِعٍ، ہاں رہا تقسیم مشہور پر یعنی قوم کی عبارت پر اعتراض کا وارد ہونا تو وہ ابھی دور نہیں ہوا. یعنی تقسیم مشہور پر جو دوسرا اعتراض وارد ہوا تھا وہی تصور سے کون سا تصور مراد ہے، تو اس کا جواب شارح نے نہیں دیا تھا. میر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اس کا جواب یہاں دیں گے. قلتو حاضل جواب کما یدفع الاعتراض الثانی فی الکلام المصنف یدفع عن کلام القوم ایضا بل ہوا بکلامہم انسب لأن کون لفظ التصور مشترکا بین ما اعتبر به عدم الحکم و بین الحضور الذہنی مطلقا انما یظہر من کلامہم حیث ذکروا التصور فی مقابلۃ التصدیق و ارادوا به معنی یقابلہ قطعا مع انہم یطلقون التصور علی ما کان مرادفا للعلم عن الادراک مطلقا. فللتصور عنده معنیان واما کلام المصنف فلا يقتضي الا ان يكون للتصور معنى واحد متناول للتصور فقط وللتصور معه الحكم. میر صاحب فرماتے ہیں کہ جو جواب شارح نے مصنف کی تقسیم پر اعتراض وارد ہونے کی صورت میں دیا، فرماتے ہیں کہ یہی جواب قوم کی عبارت پر پڑھنے والے اعتراض کو بھی دور کر دے گا. یعنی جس طرح یہ جواب
مصنف کی تقسیم پر ہونے والے اعتراض کو دور کر رہا ہے، اسی طرح یہ جواب تقسیم مشہور پر وارد ہونے والے اعتراض کو بھی دور کر دے گا۔ بلکہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں بلکہ یہ جواب تقسیم مشہور یعنی قوم نے جو تقسیم کی ہے اس تقسیم میں زیادہ ظاہر اور مناسب ہے برخلاف مصنف کی تقسیم کے جواب بننے کے۔ یعنی یہ کلام، یہ جواب جو مصنف نے یہاں پر دیا ہے، یہ جواب قوم کی تقسیم جو ہے اس کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے برخلاف مصنف کی تقسیم کے اعتبار سے۔ کیسے؟ سنیے، تقسیم مشہور ہے، علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ دیکھیے لفظ تصور کے ساتھ اور کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، یعنی قوم نے جو تقسیم مشہور کی، منتقیین نے اور تقسیم مشہور کی علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق، تو لفظ تصور انہوں نے مطلق بولا، اور ان کے لفظ تصور میں دو معنی مراد لینے کی گنجائش ہے، ایک مطلق تصور اور ایک وہ تصور جو تصدیق کا مقابل ہوتا ہے، یعنی تصدیق کا قسیم ہوتا ہے۔ دونوں معنی اس میں پائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی قید نہیں لگی، تو لفظ ایک ہی بولا ہے، تصور۔ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ تو جب علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق، تو اسی لفظ تصور سے مطلق تصور بھی مراد لے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسی سے وہ تصور بھی مراد لیا جائے گا جو تصدیق کا مقابل ہے۔ تو گویا کہ قوم کے نزدیک، تقسیم مشہور والوں کے نزدیک تصور کے دو معنی ہیں، مطلق تصور اور ایک وہ تصور جو تصدیق کا قسیم ہے اور تصور کی قسم ہے۔ برخلاف مصنف کے، انہوں نے کیا تقسیم کی؟ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور فقط، تصور معه حکم۔ ان کے یہاں تصور کا ایک ہی معنی ہے، کیا؟ مطلق تصور۔ یعنی تصور وہ بھی ہے جو تصور فقط میں پایا جا رہا ہے، اور تصور وہ بھی ہے جو تصور معه حکم میں پایا جا رہا ہے۔ تو مطلق تصور پہ تو دلالت ہو رہی ہے تصور کی ان کے یہاں، لیکن تصور فقط یعنی ایسا تصور جو تصدیق کا مقابل ہو، اس پر دلالت ہو رہی ہے کہیں بھی؟ اس کو بتانے کے لیے انہیں لفظ فقط کی قید لگانا پڑی ہے۔ اس کو بتانے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ انہیں لفظ فقط کی قید لگانا پڑی ہے، تب جا کر سمجھ میں آ رہا ہے کہ تصور فقط یہ کس کا قسیم ہے؟ تصدیق کا قسیم ہے۔ تو ان کے یہاں گویا کہ تصور کا ایک ہی معنی تھا، وہ کیا تھا؟ مطلق تصور، اور وہ تصور جو تصدیق کا مقابل ہے اس پر دلالت کرنے کے لیے ان کو لفظ فقط لگانا پڑا۔ تو ان کے یہاں دو معنی بیان کرنے کے لیے دوسری چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، برخلاف تقسیم مشہور کے کہ وہاں دو معنی بیان کرنے کے الگ سے کوئی چیز لگانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ تو اب جب جواب دیا جائے گا تو مصنف کی تقسیم پر جو اعتراض وارد ہے اس کے جواب کی صورت میں تو کلام اتنا ظاہر نہیں ہوگا، لیکن تقسیم مشہور کا جب جواب دیا جائے گا تو کلام اور ظاہر ہو جائے گا کہ وہاں تصور کے دو معنی خود ہی ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو اب جواب میں کہیں گے کہ تصدیق کے اندر جو تصور معتبر ہے وہ مطلق تصور ہے۔ کون سا تصور ہے؟ قوم کے یہاں تصور کے دو معنی ہیں، تقسیم مشہور والوں کے نزدیک مطلق تصور اور ایک وہ تصور جو تصدیق کا قسیم ہے۔ تو تصدیق میں جو تصور معتبر ہے وہ مطلق تصور ہے، اور تصدیق کی جو قسیم ہے وہ مطلق تصور نہیں بلکہ کیا ہے؟ وہ تصور ہے جو مطلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہاں پر تصور کے دو معنی تھے تو جواب دینا اور آسان تھا، برخلاف کس کے؟ مصنف کے یہاں، کہ یہاں تو تصور کا ایک ہی معنی تھا، بس مطلق تصور، یعنی ایسا تصور جو تصور میں بھی پایا جائے، تصور فقط میں بھی پایا جائے اور تصور معه حکم بھی پایا جائے، لیکن تصور فقط تصدیق کا جو مقابل ہوتا ہے، قسیم ہوتا ہے، اس پر دلالت کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی معنی نہیں، اس لیے مصنف نے فقط کی قید لگائی، تب جا کر تصدیق کا قسیم بن رہا ہے۔ تو مصنف کے یہاں جتنی عبارت واضح ہے اس سے زیادہ وضاحت تو کس کے یہاں ہے؟ قوم کے یہاں ہے۔ قلت هذا الجواب كما يدفع الاعتراض الثاني عن كلام المصنف، یہ جواب جس طرح مصنف کلام سے اعتراض ثانی کو دور کرتا ہے اسی طرح مصنف کلام قوم کے کلام سے بھی دور کر دے گا۔ بل ہوا بکلامہم انسب، بلکہ قوم کے کلام میں تو اور زیادہ مناسب ہے، لأن کون لفظ المتصور مشترکا بین ما اعتبر فیہ عدم الحکم و بین الحضور الذہنی مطلقا انما یظہر من کلامہم، کیونکہ لفظ تصور کا مشترک ہونا
عدم حکم والے تصور اور مطلق حضور ذہنی کے درمیان یہ قوم کے کلام سے زیادہ ظاہر ہے کہ انہوں نے تصور کا ذکر کیا فی مقابلت تصدیق، تصدیق کے مقابلے میں، اور ارادوا به معنی یقابلہ قطعا، اور انہوں نے تصور سے وہ معنی مراد لیا جو تصدیق کا مقابل ہے۔ واقعی علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق، تو تصور سے یہاں کون سا تصور مراد ہے؟ جو تصدیق کا مقابل ہے۔ ما انہم، حالانکہ وہ لوگ تصور کا اطلاق اس معنی پر بھی کرتے ہیں جو علم کا مرادف ہے، یعنی مطلق تصور۔ تو ایک ہی لفظ تصور ہے جس سے ایک جگہ تصدیق کا مقابل مراد لیا جا رہا ہے اور ایک جگہ مطلق تصور مراد لیا جا رہا ہے، اور یہ کس سے زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ قوم کے کلام سے، تقسیم مشہور والوں کے کلام میں زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ فلت تصور عندهم معنیان، تو اب ان کے نزدیک تصور کے دو معنی ہوئے۔ واما کلام المصنف، اور رہا مصنف کا کلام جنہوں نے تقسیم کی تصور فقط اور تصور ما حکم، کہتے ہیں فلا یقتضی الا ان یکون للتصور معنی واحد، ان کے یہاں تو صرف تصور کا ایک ہی معنی ہو رہا ہے جو تصور فقط اور تصور ما حکم کو شامل ہے، یعنی مطلق تصور کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ واما ان التصور یطلق علی ما یقابل التصدیق، اور رہا وہ تصور جس کا اطلاق تصدیق کے مقابل پر ہوتا ہے، یعنی معتبر فیہ عدم الحکم، یعنی وہ جس میں عدم حکم معتبر ہوتا ہے، فلا دلالت لہ علیہ اصلا، تو اس پر مصنف کے کلام کی کوئی دلالت نہیں۔ مصنف کا کلام تو صرف ایک تصور کو بتا رہا ہے، مطلق تصور، جو تصور فقط میں بھی پایا جاتا ہے اور تصدیق میں بھی پایا جا رہا ہے، تصور ما حکم میں بھی پایا جا رہا ہے۔ لأنه جعل التصور فقط مقابلا للتصدیق، تو کیونکہ انہوں نے تصور فقط کو تصدیق کا مقابل بنایا، فاعتبار عدم الحکم مستفاد من قید فقط، تو عدم حکم کا جو اعتبار ہے وہ لفظ فقط کی قید سے معلوم ہو رہا ہے، لفظ تصور سے معلوم نہیں ہو رہا ہے، اور تقسیم مشہور میں لفظ تصور ہی سے دونوں تصور معلوم ہو رہے تھے۔ ولیس داخلا فی مفہوم لفظ تصور، اور لفظ فقط یہ مفہوم لفظ تصور کے مفہوم میں داخل ہی نہیں، بل ہوا مستعمل بمعنی ادراک مطلقا، بلکہ تصور تو مطلق تصور کے معنی میں مستعمل ہے۔ تصور تو یہاں پر لفظ تصور صرف مطلق ادراک کے معنی میں مستعمل ہے۔ عدم حکم کا اعتبار کرنے کے لیے مصنف کو کس کی قید لگانا پڑی؟ فقط کی۔ وقد ضم الیہ قید زائد، تو اب اس کے ساتھ ایک زائد قید لگائی گئی، وجعل المقید قسیما للتصدیق، اور اب مقید کو تصدیق کی قسیم بنایا گیا۔ فللتصور عنده معنی واحد، تو اب مصنف کے نزدیک تصور کا ایک ہی معنی رہا۔ فاتضح بما ذکرناہ، تو اب ہم نے جو بیان کیا اس سے یہ واضح ہو گیا، ان الاشتراک فی لفظ تصور انما یظہر فی کلامہم دون کلامہ، کہ لفظ تصور کا مشترک ہونا یہ قوم کے کلام سے زیادہ ظاہر ہے برخلاف مصنف کے کلام کے۔ وبهذا الاشتراک يندفع الاعتراضان معا عن تقسیم مشہور، اب اس اشتراک کی بنیاد پر دونوں اعتراض تقسیم مشہور سے دفع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور دونوں آپ پڑھ چکے کس طرح دفع ہوں گے، اب اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ واما اندفاعهما عن تقسیم المصنف، اور رہا ان دونوں اعتراضوں کا مصنف کی تقسیم سے دور ہونا، فانما ہوا بالجواب الاول، تو وہ پہلے جواب سے یعنی لأن نختار سے دور ہو جائیں گے۔ لأن المقابل للتصدیق عنده كما صرح به هو التصور فقط، کیونکہ مصنف کے نزدیک تصدیق کا جو مقابل ہے وہ تصور فقط ہے، وليس التصدیق قسما منه، اور تصدیق اس کی قسم نہیں بلکہ مطلق تصور کی قسم ہے، تو قسم الشیء قسیما له یا قسیم الشیء قسما منه والا اعتراض نہیں ہوگا۔ فاندفع الاعتراض الاول، تو پہلا اعتراض ختم ہو گیا۔ وقد المعتبر فی التصدیق شرطا او شطرا هو التصور مطلقا لا التصور فقط، اور تصدیق میں شرط کے طور پر یا جز کے طور پر جو تصور معتبر ہے وہ تصور مطلق ہے، تصور فقط نہیں۔ وعدم الحکم انما اعتبر فی التصور فقط لا فی التصور مطلقا، اور عدم حکم تصور فقط میں معتبر ہوتا ہے نہ کہ مطلق تصور میں، تو تصدیق میں عدم حکم کا اعتبار کرنا لازم نہیں آئے گا، کیونکہ تصدیق میں جو تصور معتبر ہے وہ مطلق تصور ہے، اور عدم حکم جس تصور میں معتبر ہوتا ہے وہ دوسرا والا یعنی تصور فقط ہے۔ فاندفع الاعتراض الثانی، تو اب دوسرا اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ یہاں ایک لفظ آیا وَكَذَا الْمُعْتَبَرُ فِي التَّصْدِيقِ شَرْطًا أَوْ شَطْرًا، اسی طرح تصدیق میں شرط کے طور پر یا شطر کے طور پر جو تصور معتبر ہے وہ تصور مطلق ہے۔ یہ شرط اور شطر اصل میں دیکھو، حکما کے نزدیک
تصدیق نام ہے صرف حکم کا، البتہ تصورات ثلاثہ اس کے لیے شرط ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مطلق تصور تصدیق کے لیے شرط ہوگا، تو شرط کا لفظ استعمال کیا. اور امام راضی کے نزدیک تصدیق نام ہے تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا، یعنی چاروں کے مجموعے کا نام تصدیق ہے. تو یہاں پر مطلق تصور تصدیق کا کیا ہوگا؟ جز ہوگا. تو شطر کا لفظ استعمال کیا تو دونوں کی تعریف کی طرف اشارہ کر دیا گیا. شطر کا معنی جز ہوتا ہے. تو اب میرے خیال سے آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اب نہ تو مصنف کی تقسیم پر اعتراض ہو سکتا ہے اور نہ ہی تقسیم مشہور پر اعتراض ہو سکتا ہے. دونوں کی تقسیم اپنی اپنی جگہ درست ہے.